بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا فیصلہ سنایا ہے، حکومت کو NRO2 مبارک ہو۔ اس فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کا نیا کیس تو فارغ ہو گیا، مجھے تو خوشی منانی چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ یہ جو حکومت میں ہیں ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں، میں ملک سے بھاگنا نہیں، ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی کا 24 ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنا تھا۔ ان کے خلاف کرپشن کے باقی سارے کیسز پرانے جونی کے دور حکومت میں بنے۔ کرپشن کا پیسہ عوام کا پیسہ، عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں، پھر اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون پاس کرواتے ہیں۔ اب وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا، انہوں نے کرپشن کے راستے کھول دیے۔ جیسے میں رہا ہوا چیئرمین نیب کو پکڑوں گا، نیب کے تفتیشی افسر اور واتھما گواہ انعام شاہ کے اوپر کیسز کروں گا، ان کی وجہ سے ہماری بیوی 7 ماہ سے جیل میں ہے۔ نیب نے 1 کروڑ 80 لاکھ مالیت کے ہار کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ لگائے۔ ڈی جی ISPR نے کہا وہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہیں۔ فوج اگر اب غیر سیاسی ہو گئی ہے تو یہ ملک کے لیے اچھی بات، غیر سیاسی کہنے سے نہیں اعمال سے ہوتا ہے۔ 8 فروری کو دھاندلی کس نے کرائی؟ میں آج ان سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے غیر سیاسی ہو جائیں۔ ملک تباہی کے دہانے پر 9 مئی کی CCTV فوٹیج ان کے پاس ہیں تو سامنے لائیں۔ انوار عباسی مزید بتائیں گے۔ انوار بتائے گا، بانی پی ٹی آئی نے آج جو ہے وہ غیر رسمی گفتگو کی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ آج بالکل آج اڈیالہ جیل میں کی احتساب عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور گلشہ بی بی کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کیس تھا اس کی سماعت ہوئی۔ آج سماعت کے دوران جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی گئی، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف کچھ لوگ پارٹی کے اندر سازشیں کر رہے ہیں۔ پارٹی کو کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو انڈرمائن نہ کرے، میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پوری پارٹی کو کہتا ہوں کہ یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے، جو لوگ علی امین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ بعد میں نہ کہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا۔ ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی کے نام پر ٹکٹ ملا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم فیصلہ جو سنا دیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو NRO2 مبارک ہو، اس فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کیس تو فارغ ہو گیا، مجھے تو خوشی منانی چاہیے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ جو حکومت میں ہے ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں، میں نے ملک سے بھاگنا نہیں ہے، ساری زندگی جیل میں رہنے کی کو تیار ہوں۔ شہباز شریف کے خلاف انہوں نے کہا کہ مقصود چپڑاسی کا 24 ارب روپے کرپشن کا کیس جو ہم نے بنایا تھا، ان کے خلاف کرپشن کے باقی سارے کیسز پرانے ہیں جو انہی کے دور میں بنے تھے۔ کرپشن کا پیسہ پبلک کا پیسہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں، پھر اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون پاس کراتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں 7.5 قیدی، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں 7 قیدی ہیں، ان کو قوانین کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ جیسے میں رہا ہوا چیئرمین نیب کو ضرور پکڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے تفتیشی افسر اور واتھما گواہ انعام شاہ کے اوپر کیسز کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی وجہ سے میری بیوی 7 ماہ سے جیل میں ہے۔ نیب نے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت کے ہار کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ روپے لگائی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں مزید انہوں نے کہا کہ ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ وہ امپارشل ہیں اور غیر سیاسی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج اگر اب غیر سیاسی ہو گئی ہے تو یہ ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے، غیر سیاسی کہنے سے نہیں اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ غیر سیاسی تھے تو اس سے بڑی غلط بیانی کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ غیر سیاسی ہیں تو انہوں نے مزید بھی ایک کرنل صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جیل میں کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بہت شکریہ انوار عباسی آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے پی ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس کی سرحد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور لیگل ٹیم بھی شریک ہوگی۔ اجلاس میں 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ لیگل ٹیم بانی چیئرمین کے کیسز کے حوالے سے کور کمیٹی کو آگاہ کرے گی۔ آپ کو بتا رہی ہیں اس خبر کے حوالے سے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور لیگل ٹیم بھی شریک ہوگی۔ اجلاس میں 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کے پی ہاؤس میں بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور لیگل ٹیم بھی شرکت کرے گی، جبکہ اجلاس میں 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے کا لائحہ عمل بھی تیار کیا جائے گا۔ آگاہ کر رہے ہیں آپ کو، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کے پی ہاؤس میں بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور لیگل ٹیم بھی شریک ہوگی۔